اللہ کا الحاکمین نے زمینی آسمانی سیریں کروائیں، اسراء و معراج ہوا، بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر ہوا، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیریں ہوئیں، انبیاء سے ہم کلام ہوئے، اللہ حکم الحاکمین سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے تحفے و تحائف کا تبادلہ ہوا۔ اب رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گئے اور صبح کے اجالے میں لوگوں کو بتایا کہ اللہ کا الحاکمین نے مجھے اسراء بھی کرائی ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کے زمینی سفر کو، کہا اللہ نے مجھے معراج بھی کروائی ہے۔ معراج کہتے ہیں زمین سے بلندی کے سفر کو، آسمانی سفر کو۔ اب لوگوں کے سامنے جب بات رکھی، اب لوگوں نے استہزاء کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ تمہارا نبی تو جادوگر ہے، تمہارا نبی تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ مکہ شہر سے بیت المقدس کا سفر جو ہے زمینی سفر، اگر آپ گھوڑے خچر گدھے پہ بھی کرتے ہیں کم سے کم 6 مہینے لگتے ہیں۔ اور لوگوں تمہارا نبی کہہ رہا ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے اٹھا، بیت المقدس گیا، پھر وہاں بس نہیں بلکہ وہاں سے اٹھا، ساتوں آسمانوں کی سیر ہوئی، صرف وہیں پہ بس نہیں بلکہ اللہ سے ہم کلام ہوا، تو پھر تحائف کا تبادلہ ہوا، اور ابھی رات ختم نہیں ہوئی اور میں آ کے اپنے بستر پہ لیٹ بھی گیا۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہی مشرکین مکہ بھاگتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہا بھائی بتاؤ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے راتوں رات سفر کیا، یہاں سے اٹھا، 6 مہینے کا سفر جو لوگ کرتے ہیں میں نے رات کے مختصر سے عرصے کے اندر کر لیا، پھر زمین سے اٹھا، آسمانوں کی سیریں بھی کر لی، ابھی رات ختم نہیں ہوئی، میں واپس بھی آ گیا، ابوبکر بتاؤ کیا ایسا ممکن ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ بھائیو آج ہمارے سامنے بھی اگر کوئی بات آتی ہے تو ہمیں بھی اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ موبائل پہ میسیج آتا ہے، آپ 40 لوگوں کو سینڈ کر دیں، ساری حاجات پوری ہو جائیں گی، فلاں بندے کو خواب آیا ہے، اس نے اتنے لوگوں کو سینڈ کی، اس کی مشکلیں حل ہو گئیں، دل کی مرادیں پوری ہو گئیں۔ ہم بھی تحقیق نہیں کرتے، تصدیق نہیں کرتے، ہم بھی آگے سینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے جا کر صدیق اکبر کو بتایا، بتاؤ کیا ایسا ممکن ہے؟ ابوبکر نے بھی پہلے تحقیق کی، تصدیق کی، کہا بتاؤ پہلے بتانے والا کون ہے؟ یہ ماجرا کس کے ساتھ ہوا ہے؟ کہا اس کے ساتھ ہوا ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے، لات منات عزا ہبل کو چھوڑ کے تم ایک رب کو مان رہے ہو، اس کے بتائے ہوئے نبی کو مان رہے ہو۔ کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کیونکہ یہ وہ صدیق ہے جس کے سچے ہونے کی گارنٹی عرش والے نے دے دی ہے۔ کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شک شبہ نہیں ہے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار جب ہجرت کا اللہ نے حکم دے دیا، ابوبکر صدیق انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بلا کے فلاں قبیلے کو کہتے ہیں جاؤ مدینہ کی طرف ہجرت کرو، فلاں قبیلے کو بلاتے ہیں جاؤ مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ ابوبکر صدیق بھی انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھی حکم دیں گے، میں بھی جو ہے ہجرت کا سفر شروع کروں گا۔ اللہ کے نبی نے بلایا، کہا ابوبکر تیاری کرو، میں نے اور تم نے اکٹھے نکلنا ہے۔ بھائیو کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام، کتنی عظمت ہے کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں جاؤ۔ اب عمر فاروق بھی چلے گئے ہیں، عثمان غنی بھی چلی گئے ہیں، علی حیدر کرار بھی چلے گئے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا ابوبکر تیاری کرو، میں نے اور تم نے اکٹھے نکلنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اب سفر کی تیاری کر لی ہے، سواری تیار کر لی ہے۔ رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی اور آپ کے سب سے قریبی وفادار یار جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَّخَذْتُ خَلِيلًا، اگر دنیا کے اندر میں کسی کو خلیل پکڑتا تو میرا خلیل صدیق ہوتا، آخرت کے اندر جنت میں میرا اگر کوئی رفیق ہے، رب سے مانگ کے کہا اللہ جنت میں میرا رفیق صدیق کو بنانا۔ اب ہجرت کے سفر میں نکلتے ہیں، اللہ کے نبی سوار ہیں، سواری کی مہار تھامی ہے، ابوبکر چل رہے ہیں، چلتے چلتے غار ثور کے اندر 3 دن پناہ جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آپ باہر رکیں، مجھے پہلے غار کا اندر سے جائزہ لینے دیں، جتنے بھی سوراخ ہیں ان کے اندر کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اب کپڑا ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک سوراخ ابھی بھی باقی ہے، اللہ کے نبی کو بلاتے ہیں یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے، اپنی ایڑی کو اس سوراخ کے اوپر رکھ کے اس سوراخ کو بند کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ محبت کا تقاضا ہے، ابوبکر صدیق یہ چاہتے ہیں میرے محبوب کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اب اللہ کے نبی نے
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ استراحت فرما رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کو بار بار موذی چیز جو ہے وہ ڈس رہی ہے، تکلیف کی شدت کتنی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، چہرے رسول پہ پڑتے ہیں، نبی علیہ السلام کے چہرے پر نور پہ پڑتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے آنسوں کی وجہ سے اللہ کے نبی بیدار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابوبکر کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، تمہارا چہرہ لال کیوں ہے؟ فرمایا رسول اللہ پتہ نہیں، میرے پاؤں کے اوپر کسی موذی چیز نے ڈسا ہے۔ اللہ کے نبی نے دم فرمایا، اپنا لعاب لگایا، اللہ کا ملحقین نے شفا دے دی۔ کیونکہ بھائیو شفا جو ہے کسی نبی ولی کے پاس نہیں ہے، شفا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اللہ کے حضور التجا کرتے رہے۔ دیکھیں وہ بھی نبی تھے لیکن اللہ نے آزمائش کے اندر ڈالا، اللہ نے امتحان کے اندر ڈالا۔ 18 سال اللہ کے حضور دعا کرتے رہے، اللہ یہ تکلیف تیری طرف سے آئی ہے، اللہ تکلیف کو دور کرنے والا بھی تو ہے۔ وَإِذَا مَسَّنِيَ الشَّرُّ، اللہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں کوئی بیماری پہنچتی ہے، اللہ اگر تو نہ چاہے وہ تکلیف دور ہو نہیں سکتی۔ اللہ کا ملحقین کے سامنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی، دم کیا، اپنا لعاب لگایا، اللہ کا ملحقین نے شفا دے دی۔ 3 دن گزرے ہیں، اب اس دوران مشرکین مکہ جو ہے وہ ڈھونڈتے ہوئے، کھوج لگاتے ہوئے غار کے دھانے پہ آ جاتے ہیں۔ اب غار جو ہے ایسے نیچے کی جانب ہے، اوپر سائے دیکھے جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی یہ نہیں ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے گی، پریشانی یہ نہیں ہے مشرکین مکہ پکڑ کے مجھے قتل کر دیں گے، بلکہ پریشانی یہ ہے کہ میرے ساتھ وہ عظیم ہستی ہیں، ان جیسا عظیم کوئی نہیں، وہ محبوب ہستی ہیں جن ساتھ رب کا محبوب کوئی نہیں ہے، کہیں مشرکین مکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو بھائیو اس وقت اللہ نے قرآن نازل کیا اپنے محبوب کی تسلی کے لیے بھی اور اپنے محبوب کے یار ان کے ساتھی کے لیے بھی، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ دیکھیں آج ہمیں یہ امید ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے خود بتا دیا کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ بھی ہوں اور اپنے محبوب کے یار کے ساتھ بھی ہوں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اے نبی آپ اپنے یار کو کہہ دیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کی نصرت ہے۔ تو بھائیو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں، جن کے مقام میں اللہ نے قرآن مجید کی کئی مقامات نازل کر دیے، کئی آیات نازل کر دی، اب ہمارے آئیڈیل ایسی شخصیات ہونی چاہیے، ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں یہ مقام کیوں دیا۔ صرف زبانی دعووں کی وجہ سے نہیں بھائی، صرف زبانی نعروں کی وجہ سے نہیں، جلسے جلوسوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ انہوں نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہ بات اللہ کو پسند ہے، ساری زندگی وہ بات پسند رکھی، کہا یہ بات اللہ کو ناپسند ہے، ساری زندگی اپنی ناپسند بنا لی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ ابوبکر صدیق ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے بیمار پرسی کی ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں آج کسی نادار غریب ماڑے کا جو ہے جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ ابوبکر صدیق ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے معاملے میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہ نیکی کے معاملے میں لوگوں سے آگے نکلنے والے ہیں۔ آج ہماری دوڑیں جو ہیں صرف دنیا کے لیے ہیں کہ میرے پڑوسی نے گھر بنایا ہے میں نے اس سے بڑا بنانا ہے، میرے شریک نے جو ہے بہت بڑی فیکٹری کارخانہ بنایا ہے میں نے اس سے بڑا بنانا ہے، اس نے نئی گاڑی لی ہے میں نے اس سے بڑی گاڑی لینی ہے۔ بھائی یہ ساری دوڑیں دنیا کی ہیں، حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو مکہ اور مدینہ کے اندر امیر لوگوں کے اندر ان کا شمار ہے، لیکن ان کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے۔ یغضون اصواتہم،
اللہ کے نبی کی مجلس میں اپنی آوازوں کو دھیما رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو اپنے لیے حرف اخیر تسلیم کرنے والے ہیں۔ لہذا بھائیو، اگر دنیا کے اندر آپ بھی چاہتے ہیں اللہ کی نصرت ہو، اللہ کی معیت ہو، اللہ آپ کی مشکلات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اللہ آپ کی غیبی مدد فرمائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پکڑنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بھی یہ اعلان ہوگا کہ اللہ تمہاری یہ دنیا بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اس دنیا کے اندر بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا خوف نہیں ہوگا، قبر کا خوف نہیں ہوگا۔ اور جب آپ حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، جہاں انبیاء اور امتیں تھر تھر کانپ رہی ہوں گی، سب کو اپنی اپنی پریشانیاں یاد آ رہی ہوں گی، تو وہ لوگ جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے اور ان کے محبوب ساتھیوں سے محبت کی ہے اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کہے گا آج تم کامیاب ہو، ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا اور اللہ کہے گا جاؤ میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمارا حشر بھی ان کے اندر کر دے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔